بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور طاقتور مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ سے اپنے آپے سے باہر نہ نکلے، یہ ہے پہلوان۔ صحابہ اکرام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے اور اسے گرا دے، یہ پہلوان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلوان دوسرے کو گرا دینے والا نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنے والا ہو، غصے کے طیش میں آ کر اور غصے کے جوش میں آ کر وہ اپنا اور دوسرے کا نقصان نہ کر دے، یہ ہے اصل میں پہلوان۔ ایک تو ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے اور اس کا ذہن اور اس کا دل و دماغ اس کے کنٹرول سے ہی باہر چلا جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کیا زبان سے نکال رہا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان ہے، جس کا غصہ خطرناک ہے اور جس کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے، سمجھ جاؤ یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ انسان ہے۔ کبھی بھی آپ کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہر وقت ایسے انسان سے بچنے کی پلاننگ کرنی چاہیے جو غصے کا تیز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، دیکھو مجھے غصہ آ جائے گا، غصہ مت دلاؤ، جیسے غصہ آنا کوئی فخر کی بات ہے، کوئی کمال ہے۔ ارے غصہ آنا تو عیب ہے، کمزوری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا آپ ہے، اس کے غصے کی کیفیات ہیں جو اس کے گھر کو، اس کے معاشرے کو، اس کے ماتحت لوگوں میں تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ غصے کے اندر جتنے زیادہ فسادات، نقصانات اور کرائسز نظر آ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ، ہر انسان غصے میں بھرا بیٹھا ہے۔ روڈ پر نکل جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر گاڑی میں بیٹھنے والا، بائک میں بیٹھنے والا غصے سے کتنا بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جو میرے لیے سب سے زیادہ افضل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کریں۔ اس صحابی نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اور افضل بات بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، افضل عمل بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کریں، غصہ نہیں کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا کتنی بری بات ہے اور غصے پر کنٹرول کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں کیا عجیب بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ابغض الرجال عند اللہ
अबग़ज़ु الرجال عند اللہ الألد الخصم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوض انسان، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان الألد الخصم، سخت جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا، غصہ کرنے والا، بات بات پر جھگڑا کرنے والا انسان سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اندازہ کیجیے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، جو بات بات پر غصہ دکھاتے ہیں، جو بات بات پر بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں؟ تو بہت سے ایسے لوگ جو اپنے گریبان میں منہ ڈالیں گے تو انہیں جواب اس بات میں ملے گا کہ ہاں ہم ہیں۔ ہمارا معاشرہ غصے والا معاشرہ ہے، ہماری سیاست غصے والی سیاست ہے، ہمارے مسجدوں میں غصہ ہے، گھروں میں غصہ ہے۔ مسجد میں آپ چھوٹی سی غلطی کر کے دیکھ لیں، وہاں کے نمازیوں کا رویہ، اخلاقیات، صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے غصے میں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت غصہ کرنے کی عادی ہیں ہم لوگ، اور یقین کر لیں سب سے زیادہ نقصان انسان کو اسی غصے کی وجہ سے پہنچتا ہے، چاہے وہ مالی نقصان ہو، جسمانی نقصان ہو، دونوں طرح کے نقصانات انسان کو غصے کی وجہ سے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ غصے کے مقامات ہیں۔ جب انسان کفار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اشداء علی الکفار، تو اس پر غصہ کرنا، نکالنا، سختی کرنا، لڑائی کرنا، یہ عین ایمان ہے، اشداء علی الکفار کا تقاضا ہے۔ لیکن جب مسلمان آپس میں ہوں تو آپس کے معاملات میں، آپسی معاشرت میں انسان کو رحماء بینہم کا منظر، غصے کو پی جانا اور غصے کو پی جانا اور اسے درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ایک انسان کا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کی۔ حضرت علی طیش میں آئے، غصے میں آئے، اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اس کافر کو ایک ہی دفعہ میں ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ تو اس کافر نے حضرت علی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً اس کافر کے سینے سے ہٹ گئے اور اوپر سے ہٹ کر سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، لوگوں نے عرض کیا کہ اے علی، آپ ان کو چھوڑ کر، ابھی تو زیادہ غصہ کرنے کا موقع تھا، آپ نے انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے جب میں نے اسے گرایا تھا، اس پر غصہ ہوا تھا، اس کی وجہ دین اسلام تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا، اب اگر میں غصہ کرتا تو میں اپنی ذات کی وجہ سے اس پر غصہ کرنے والا ہوتا، اس سے بدلہ لینے والا ہوتا، اور اپنی ذات کی وجہ سے میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لے لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے معاملے کی وجہ سے دوسروں پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دماغ سے اپنے معاملات کو حل کریں۔ غصے سے کبھی کوئی چیز نہ حل ہوئی ہے، نہ حل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com